ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 16 باب 12 سے 15 آیات۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح الحق آئے گا تو وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا۔ وہ میری بزرگی کرے گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے پا کر تمہیں خبر دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میں فادر خالد رشید آسی، پیرش پریسٹ ہولی روزری، مدینہ ٹاؤن فیصل آباد سے آپ سب کے لیے سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے پیارے مومنین، آج ہم پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں۔ عید پینتیکوست کے بعد یہ بڑی عید ہمارے لیے ایک خاص عید ہے۔ پاک تثلیث، اقدس ثالوث، باپ، بیٹے اور روح القدس کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تین اشخاص ایک ہیں۔ اس پاک تثلیث کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ پاک تثلیث کیوں بھید ہے؟ یہ پاک تثلیث کیا ہے؟ اس سے اور بھی بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اس پاک تثلیث کو نہیں سمجھ سکتے، مگر ہماری بائبل مقدس تکوین کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک لگاتار مسلسل اس کا انکشاف کرتی آ رہی ہے کہ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا روح القدس ہے، یہ تینوں ایک ہیں۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو واحد ہے، جو ایک ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو اس کائنات سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو اس پوری کائنات کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ خدا کا فضل، اس کی محبت اور اس کی شراکت مقدس پالوس رسول رومیوں کے نام خط میں آج ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کیا ہے، یسوع کیا ہے، روح القدس کیا ہے۔
ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت، یہ تینوں چیزیں ہم پر ظاہر کرتی ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ اپنی اس کائنات کو جسے اس نے تخلیق کیا ہے اس کی حفاظت کرتا، اس سے محبت کرتا اور اس میں شراکت رکھتا ہے۔ خداوند کا فضل اور اس کی محبت اور اس کی شراکت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیتھولک چرچ کی تعلیمات کے مطابق، مسیحی تعلیم کیٹیکزم کے مطابق، خداوند خدا جو باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے، یہ پاک تثلیث ایک بھید ہے۔ اس بھید کو منانے کے لیے، ایک عید کی شکل دینے کے لیے، پوپ جان 22ویں نے 1334 میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ ہم اسے ایک جشن کے طور پر، ایک عید کے طور پر اسے منائیں، اس بھید سے پریشان نہ ہوں۔ خداوند بھید ہے اور اسے بھید رہنا چاہیے۔ مقدس اگسٹین اپنی کتاب پاک تثلیث میں بتاتا ہے کہ پاک تثلیث ایک بھید ہے۔ وہ اس سے بڑھ کر بھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو پاک تثلیث کے بارے میں ہم پر عیاں کرتا ہے۔ خداوند خدا جو اس دنیا میں حکمت بن کے آیا ہے، یہ مثال کی کتاب آج کی پہلی تلاوت، یہ حکمت کا آغاز شروع سے ہے۔ شروع سے خداوند کی حکمت، خداوند خود حکمت ہے، اور اس حکمت کے ذریعے اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات میں ایک تسلسل ہے، ایک اتحاد ہے، اور یہ اتحاد اور تسلسل باضابطہ ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے۔ خداوند کا فضل، اس کی محبت اور اس کی شراکت مسلسل چلتی رہتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم خدا کو باپ کی شکل میں دیکھتے ہیں، خدا باپ ہے۔ اناجیل میں خدا بیٹا ہے، یسوع ہے، اور عید پینتیکوست کے بعد روح القدس ہمیں دیا گیا ہے، اور رسولوں کے اعمال، مقدس پالوس رسول کے خطوط اور دوسری نئے عہد نامے کی کتابیں ہم پر عیاں کرتی ہیں کہ روح القدس کے کام کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے اقدار کیا ہیں، اور اس کا فضل کیا ہے، اور وہ کس طرح ہم میں کام کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول سے بخوبی، اور دوسرے شاگرد جو ہیں وہ اسے بخوبی طور پر بیان کرتے ہیں، کیونکہ رسولوں کو، شاگردوں کو یسوع مسیح نے اس لیے بھیجا دنیا میں کہ جا کے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ ہمارے ایمان کا بھید ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا اہم حصہ ہے ہماری تعلیم کا۔ اگر خدا کا بھید نہیں ہے تو خدا الہی نہیں ہے۔ خدا کی الہیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا ایک بھید ہے، پاک تثلیث ایک بھید ہے۔ پاک تثلیث میں ہم خداوند کو بھید کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اگر بھید نہ ہو تو انسانوں میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔
خداوند اپنے اس بھید کا انکشاف کرتا ہے، وہ بادلوں کے ذریعے، وہ آگ کے ذریعے، وہ پوری کائنات کے ذریعے، ذرے ذرے سے ہم پر یہاں کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ خداوند کی محبت مسلسل چلتی رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ خدا کا فضل مسلسل جاری رہتا ہے۔ خدا کی شراکت ہمیشہ قائم رہتی۔ خدا اکٹھا کرنے والا، خدا متحد کرنے والا، خدا ایک ہے۔ سب سے بڑی بات، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں، غیر قوموں میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے سوال ہوتا ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے۔ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور یہی خداوند مختلف اشخاص میں کام کرتا ہے۔ ایک خدا ہے، باپ، بیٹی اور روح القدس میں ہے۔ یہ ایک بھید ہے، بھید کو بھید ہی رہنا چاہیے۔ بھید کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے ایمان کی نظروں سے دیکھیں۔ خداوند خود حکمت ہے، خداوند ہمیں حکمت دیتا ہے، خداوند ہمیں حکمت سے معمور کرتا ہے، خداوند ہمیں قوت سے معمور کرتا ہے، خداوند ہمیں محبت سے سرشار کرتا ہے، اور یہ خدا کا ایمان اور اس کی محبت ہم پر ظاہر ہوتی ہے، اور ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم خداوند میں قائم رہ کے خداوند کے فضل کو پا سکتے ہیں۔ آج کی عید اس بات کا اعلان ہے کہ ہم واحد خداوند کے ماننے والے ہیں، ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جو باپ ہے، جو بیٹا ہے، اور جو روح القدس ہے، اور خداوند اپنی محبت کو مسلسل ہم پر ظاہر کرتا رہتا ہے پاک کلام کے ذریعے۔ اس نے نئے عہد نامے میں اس کا انکشاف کیا ہے۔ یسوع نے خود پاک تثلیث کو ہم پر ظاہر کیا ہے، جب وہ کہتا ہے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام پر بپتسمہ دینا۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کا پرچار یسوع نے سکھایا ہے، رسولوں نے اسے قائم رکھا ہے، کلیسیا اس میں قائم رہتی ہے۔ آج تک خدا کے ہر ماننے والا شخص اس کا اظہار کرتا ہے اور اس بات پر قائم رہتا ہے کہ پاک تثلیث ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اس عہد کی تجدید کریں اور اس کا اقرار کریں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے، جو تھا، جو رہے گا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ آپ سب کو آج کی عید مبارک ہو۔